پیٹریوٹزم کی پہچان ہمارے کردار سے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے دکھائی دے سکتی ہے۔ ہم اپنے ٹیکسز وقت پر اور مناسب پے کریں، ادا کریں، بجلی اور پانی کے بل چکائیں، اپنے شہری فرائض انجام بھی دیں اور شہری حقوق بھی استعمال کریں، بلکہ ہر گلی میں، ہر محلے میں ہمارا ایک والنٹیئر سیوک مینیجر ہو جو میونسپل کارپوریشن اور نگر پالیکا سے ہماری نمائندگی کر کے ہمارے حقوق ہمیں دلوائے، ہماری نالیاں صاف کروائے، سڑکیں صاف کروائے۔ ہمارے حب الوطنی میں یہ بھی شامل ہو کہ ہم نہ صرف ملک بلکہ اس ملک میں رہنے والی دیگر قوموں کے تئیں وفاداری، محبت، برابری اور سچے خلوص نہ صرف جذبہ رکھیں بلکہ اس سلسلے میں عملی قدم اٹھائیں۔ اس والے سیکولرزم سے گریز کریں جو افطار پارٹیوں میں دکھایا جاتا ہے یا یوم آزادی پہ بتایا جاتا ہے۔ نہ وہ سیکولرزم ہے نہ یہ پیٹریوٹزم۔ ہمیں حب الوطنی کی سستی نمائش وہاں بھی دکھائی دیتی ہے جب برقع پوش مسلم خواتین اور باریش بزرگ محض اپنے برقعے اور داڑھی کی بائی قومی جلسوں میں نمایاں طور پہ تصویروں میں دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کے پیٹریوٹزم کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے پروین توگڑیا کا، بال ٹھاکرے یا نریندر مودی کا۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا وتیرہ، یہ آپ کی فطرت ہے۔ اس پہ صداقت کی مہر لگانے والے یہ کون؟ کیا آپ اپنی ماں سے صرف اس لیے پیار کریں گے کہ دوسرے متاثر ہوں؟ کیا آپ اپنے ضعیف بزرگ والد کا صرف اس لیے خیال رکھیں گے کوئی دوسرا آپ پر انگلی نہ اٹھائے؟ یہ کیسا پیار ہوا اور یہ کیسا فریضہ؟ ہندو بھلے ہی اکثریت میں ہوں، بھلے یہاں صدیوں سے رہتے آئے ہوں، لیکن اب آپ اس ملک کے شہری ہیں، یہ آپ کا ملک ہے اتنا ہی جتنا ان کا۔ ہمیں بھی ہندوؤں سے بہت پیار ہے، بلکہ ہم RSS اور BJP سے باضابطہ مراسلت کرتے رہے ہیں۔ ہمارے مسائل ہم نے ان کے سامنے پیش کیے، ان کی بات سنی اور ان کے جائز اعتراض پر ہم نے غور کیا۔ اس خطاب میں یقیناً کچھ ایسی باتیں شامل ہیں جو ہمیں اسی وقت معلوم ہوئی جب ہم نے اپنے کان ان کے لیے کھولے۔ دوسری طرف انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہماری بہت سی دلیلیں وہ پہلی بار سن رہے تھے جب RSS کے چیف سدرشن صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی فلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انہیں ہندوؤں کا اعتماد اور خوشنودی حاصل نہ ہو۔ تو بہت سے مسلمان بلکہ کئی NGOs چلائے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات ادھوری کہہ رہے ہیں۔ جو حصہ انہوں نے نہیں کہا وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی اور ہندو بھائیوں کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ سفر میں پوری طرح شامل نہ رکھے۔ 15 کروڑ مسلمانوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان بھی یہ سوچیں کہ دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو انہیں لینے تیار ہے۔ 250 بنگلہ دیشیوں کو کوئی بنگلہ دیش واپس لینے تیار نہیں تھا۔ ہندوؤں کا کوئی اپنا مذہبی ملک نہیں ہے نیپال کے سوائے، تو ان میں سے بعض کے دل میں یہ خواہش بجا ہو سکتی ہے کہ ان کے اس ملک میں انہیں ہندو راشٹر کے پرتو دکھائی دیں، ہندو کلچر کی چھاپ انہیں قومی سطح پہ دکھائی دے۔ ہم مانتے ہیں کہ ٹھیٹ سیکولرزم اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر یہ بھی عرض کر دیں کہ ٹھیٹ سیکولرزم ٹیکسٹ بکس میں ہی پایا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ تعصب نہ ہو، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو، نا انصافی نہ ہو۔ باقی ضمنی باتوں پہ اپنی تعمیری صلاحیتیں نہ ضائع کریں۔ جب تک ملک کی نظام اور ملک کے اداروں کا نظام کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت چلایا جا رہا ہو، دیگر ضمنی باتوں میں اگر کہیں کہیں ہندو کلچر کا مظاہرہ ہوتا ہو تو ہم خاصا پریشان ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ دھارمک ہندو ضروری نہیں ہے کہ وہ کمیونل ہندو بھی ہو۔ دھوتی پہن لے، تلک لگا لے، ویجیٹیرین ہندو ہو تو وہ مسلم دشمن ہے یہ مان لیں، اور دوسری طرف پتلون جینز والا ہندو، پوجا پاٹ نہ کرنے والا ہندو ضروری نہیں ہے کہ مسلم دوست ہو۔ بلکہ ہم گواہ ہیں اس بات کے گجرات کے فسادات میں بے قصور مسلمانوں کو مارنے والے ہندو یہی تھے، نوجوان پڑھے لکھے جین کلیڈ۔ اسی طرح ہندو یہ غلطی کرتے ہیں کہ مذہبی مسلمانوں کو، دیندار مسلمانوں کو وہ ملک دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جھوٹے پیٹریوٹس کو یوگا کر لیا یا شدھ ہندی بول لی، مسلمانوں کو گرا کے بتایا، اسلام بیشنگ کر لی تو انہیں وطن پرست مان لیا۔ وطن، حب الوطنی، وطن سے محبت کرنا مذہب سے مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ماڈرنٹی اور قدامت پرستی کے تضاد اور اختلافات سے حب الوطنی کا رشتہ نہیں۔
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی ارتقاء کے پیش نظر سرحدیں ٹوٹ رہی ہیں، ملکیت کی جگہ بین الاقوامیت لے رہی ہے، پوری دھرتی ملک کی جگہ لے رہی ہے، لیکن ملک سے غداری، بے وفائی یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ دوسری طرف کرکٹ پہ پاکستان کی کرکٹ کی کامیابی پر تالی بجانے یا پٹاخہ پھوڑنے والے مسلمان اگر غدار ہیں تو وہ ہندو جو ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، ایکسائز بچا لیتے ہیں، کیا وہ غدار نہیں؟ بہرحال جب یہ خطاب ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، انڈو پاک ون ڈے کرکٹ سیریز ابھی ختم ہوئی ہے اور بڑی گرمجوشی دونوں ملکوں کی حکومتیں اور عوام ایک دوسرے کے لیے دکھا رہے ہیں۔ خیر سے اس میں ڈھیر سارا سیکولرزم بھی شامل ہو گیا ہے، کیونکہ ہندوستان کی ٹیم میں کیف، ظہیر اور عرفان کے نام شامل ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھیے کیسے ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک ساتھ اس سفر پہ چلے کہ اپنی اقلیتوں کو مناسب اختیارات دیں گے۔ پھر بھی کیا ہوا کہ پاکستانی ٹیم میں ہمیں ایک بھی ہندو نام نہیں دکھائی دیتا۔ اسباب تاریخی کچھ بھی رہے ہوں، لیکن یہ اتفاق بھی تو نہیں